آپ کرتا پاجامہ ٹوپی پہن کے مطمئن ہو گئے کہ آپ مسلمان ہیں. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. اسلام نام ہے حیا کا، اسلام نام ہے وقت کے صحیح استعمال کا، اسلام نام ہے سخاوت اور ہمدردی کا، اسلام نام ہے مہمان نوازی کا، اسلام نام ہے سلیقے کا، حسن انتظام کا. اب تو حالت یہ ہے کہ ہمیں مسافر کا سلیقہ نہیں معلوم، ہمیں جلسوں میں آنے کا سلیقہ نہیں معلوم، ہمیں دینی اجتماعوں میں جانے کا طریقہ معلوم. وہ دھکا عجیب عجیب قسم کے بس طریقے ہیں. ہم لوگ آج تک اپنے عوام کو یہ نہیں سمجھا سکے کہ مسافر کی اہمیت کیا ہے اور مسافر کا طریقہ کیا ہے. مسافہ، کسی کو تکلیف دے کر مسافہ کرنا، یہ تو شدید گناہ ہے. اس میں کون سا ثواب ملے گا؟ اور عجیب بات ہے، یہ علماء بیٹھے ہیں، مجھے بتائیں ذرا، میرا علم کچا ہے، کون سی حدیث میں بزرگوں سے مسافر کی فضیلت آئی؟ آئیے کہیں. کیوں بھائی میں کم پڑھا لکھا آدمی ہوں، بتا تو آپ کو اللہ جزائے خیر دے گا. علم چھپانا اچھی بات نہیں. حدیث میں مسافر کے فضائل جو آئے ہیں، اذا تصافح المسلمان، جب دو مسلمان آپس میں مسافہ کرتے ہیں تو گناہ جھڑتے ہیں. ہم نے عام مسلمانوں کو تو مسافہ کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں، لیکن اگر آپ نے کسی ایسے شخص کو خدا نخواستہ دیکھ لیا جس کو آپ بزرگ سمجھتے ہیں، وہ بیچارہ بزرگ ہو یا نہ، تو وہ آپ کے مسافوں سے اگر زندہ چلا جائے واپس، تو صرف اس لیے جاتا ہے کہ ابھی اس کی موت کا وقت آیا نہیں، ورنہ آپ تو نیت کرتا ہوں میں قتل کرنے کی. یہ پڑھتے ہوئے مسافہ کرتا. اور میں مسلمانوں کی محبت کو ایک نام دیتا ہوں، محبت کی دہشت گردی. کیا طریقہ ہے؟ آپ جانتے ہیں یہ شیطان کا کتنا بڑا وسوسہ ہے. آپ پورا بیان سننے کے بعد جو مسافہ کرتے ہیں، بعض لوگ چھو لیتے ہیں، کرتا پھاڑ دیتے ہیں، اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ اب ہماری مغفرت ہو گئی، ہم نے حضرت سے مسافہ کر. عمل تو کرنا نہیں، کچھ نہیں کرنا، کسی بات پہ عمل نہیں کرنا، شادی کے طریقے کو بدلنا نہیں ہے، وقت ضائع کرنے کے انداز کو نہیں بدلنا، کسی چیز کو نہیں بدلنا. بس مسافہ ہو گیا، اب فخر سے ارے ماشاءاللہ ہم نے حضرت سے مسافہ کرنا. گویا جنت کی 3rd فلور تو ہو گئی ریزرو. یہ کیا جہالت ہے بھائی، یہ 100% جہالت ہے. اور میں کہتا ہوں اس کی ذمہ داری ہم علماء پر ہے، کیونکہ علماء واضح طور پر یہ بات نہیں سمجھاتے. آرام پہنچانے سے ثواب ملے گا، راحت پہنچانے سے ثواب ملے گا، سلیقے سے دعائیں ملیں گی، بس سلیقے اور بس انتظامی سے کیا ثواب ملے گا اور کیا دعا ملے گی. اب تو بزرگوں کو وظیفے پڑھتے ہوئے آنا پڑتا ہے، آل تو جلال تو، آئی بلا ٹال تو، آئی بلا ٹال تو، آئی بلا، ہر نماز کے بعد 33 دفعہ کرو. کیونکہ اب جا رہے ہیں جلسے میں، وصیت نامہ لکھ کے جاؤ، ہو سکتا ہے کہ بس شہادت نصیب ہو جائے. یہ اسلام نہیں ہے، یہ سراسر جہالت ہے. کبھی صحابہ نے رسول اللہ سے اس طرح مسافہ نہیں کیا. آپ کو اپنے بزرگوں سے محبت اس محبت سے زیادہ ہے جو صحابہ کو رسول اللہ سے تھی. کبھی نہیں کیا مسافہ، بلکہ بات الٹی ہے. کبھی کبھی حضور خود ازراہ محبت مسافر کے لیے ہاتھ بڑھاتے تھے تو صحابی ہاتھ پیچھے کھینچ لیتے تھے. ہوا کیا، ایک مزدور صحابی تھے جو مزدوری کر کے کھیت میں سے آ رہے تھے، باغ میں سے، ہاتھ میں مٹی لگی تھی. اب سامنے سے رسول اللہ گزرے تو اللہ کے رسول نے سلام کیا، اور ان صحابی نے مسافر کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا، آپ نے ہاتھ بڑھایا. تو انہوں نے اپنے ہاتھ بڑھانے کے بجائے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا.
تو آپ نے فرمایا مسکراتے ہوئے، کیا بات ہے بھائی، تم مجھ سے ہاتھ کیوں نہیں ملاتے؟ تو حضور نے فرمایا، انہوں صحابی نے کہا میں مزدوری کر کے آیا ہوں، میرے ہاتھ میں مٹی لگی ہے، آپ کے ہاتھ گندے ہو جائیں گے، اس لیے میں نے ہاتھ فرمایا ناولنی یدک، لاؤ اب تو ہاتھ نہیں چھوڑوں گا تمہارا، لاؤ۔ پھر آپ نے مٹی لگے ہوئے ہاتھوں کو اپنے مبارک ہونٹوں سے چوم لیا۔ میرے علم کے مطابق صرف ایک صحابی کا ہاتھ ہے جو اللہ کے رسول نے چوما ہے، وہ صحابی نہ ابو ہریرہ، نہ ابن عباس، نہ ابن مسعود، نہ فقہا، نہ علماء صحابہ میں، ایک گمنام مزدور دیہاتی صحابی، صرف اس لیے آپ نے ہاتھ چوما۔ آپ نے فرمایا یہ جو تمہارے ہاتھ کی مٹی ہے یہ آسمان والوں کی نظر میں ستاروں کی طرح چمک رہی ہے۔ یہ ہے اسلام۔ ہم نے اسلام کو نہیں سمجھا، میں سچ کہتا ہوں ہم نے اسلام کو نہیں سمجھا، اور اسلام کو سمجھایا بھی نہیں گیا۔ وہی دو چار باتیں گھما پھرا کر ہم 50 سال کی تقریروں میں کہتے رہتے ہیں، عوام کو کوئی نئی بات ملتی ہی نہیں۔ تعلیمی بیداری یہ عقل کی بیداری کا نام ہے۔ میں بہت خوش ہوں اس بات پر جو میں نے سنی ابھی شروع میں کچھ بات، کہ یہاں کس طرح تعلیم کے سلسلے میں محنت ہو رہی ہے۔ دینی تعلیم جو اصل میں تعلیم ہے، عصری تعلیم جو ہے وہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم زمانے کو زمانے کی زبان میں سمجھا سکیں۔ ہمارے علماء نے علوم کی دو تقسیمیں کی ہیں، ایک علوم عالیہ، ایک علوم عالیہ۔ دینی علوم علوم عالیہ ہیں، قرآن، حدیث، تفسیر، اصول فقہ وغیرہ وغیرہ، اور ایک علوم عالیہ کہ وہ علوم جن علوم کے ذریعے سے ان قرآن و حدیث کے علوم کو سمجھنا اور سمجھانا آسان ہو جائے، وہ علوم عالیہ ہے۔ بلا شبہ آج کے زمانے میں اگر کوئی آدمی سائنس پڑھا ہوا ہے تو زیادہ آسانی کے ساتھ وہ توحید کو سمجھا سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی فزکس پڑھا ہوا ہے تو زیادہ آسانی کے ساتھ آخرت کو سمجھا سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کیمسٹری کو پڑھا ہوا ہے، اگر کوئی آدمی بایولوجی اناٹمی کو پڑھا ہوا ہے، کوئی آدمی تاریخ اور جغرافیہ کو پڑھا ہوا ہے تو بہت آسانی کے ساتھ وہ اسلامی عقائد اور احکام کو سمجھا سکتا ہے۔ اس لیے ہو سکے تو دونوں تعلیمیں ایک ہی ادارے میں ہوں، نہیں تو حضرت نانوتوی نے کی تحریروں میں یہ بھی موجود ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے طلباء دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعد پھر وہ عصری علوم میں حاصل کریں اور اس میں بھی کمال حاصل کریں۔ وہ زمانہ اس کا تھا، اب بہت سے ادارے دونوں کو ملا رہے ہیں۔ تو جو جہاں پر مشورہ ہو، جو جہاں مناسب معلوم ہو، اپنے بچیوں کے لیے اپنے تعلیمی ادارے، تاکہ وہاں ان کی عزتیں اور ایمان محفوظ رہے، وہ گمراہی کی طرف نہ جائیں۔ 13 سال سے 19 سال تک کی جو عمر ہوتی ہے یہ انگلش میں ٹین ایج کہلاتی ہے۔ پوری دنیا کے ماہرین نفسیات متفق ہیں کہ یہ انسانی زندگی کی سب سے خطرناک عمر ہے۔ 13 سے 19 یہ بناؤ اور بگاڑ کی عمر ہے۔ اگر 13 سال سے 19 سال کا نوجوان اگر تقوی اور پاک دامنی کی راستے پر چلا تو آئندہ یہ زندگی بھر گناہوں سے محفوظ رہے، اور اگر 13 اور 19 سال کی عمر میں یہ لت پت ہو گیا گندے کاموں میں تو پھر آئندہ دل کے میل کا چھوٹنا آسان نہیں ہو، بہت ریاضت کرنی پڑے گی۔ تو یہ جو عمر ہے، ان عمر میں بچوں اور بچوں کو سنبھالنا، گھر کے اندر بھی اور تعلیمی اداروں میں بھی۔ دل و جان سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔